نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت۔ قارئین کرام، ناظرین کرام، ضروری ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی توحید کو خالص کیجیے اور شرک سے اجتناب کیجیے۔ ذیل کی سطور میں توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت میں آیات کریمہ پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اس لیے بھیجے گئے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ نیچا نہیں کیا جائے سوائے اپنے رب کے، صرف اپنے رب کو اس کی عبادت کی جائے خالصتاً۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ شرک کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب شرک کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے جو بھی گناہ ہوں گے بندے کے، اپنے رحم اور کرم سے
جو ہے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جو بھی گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو سب کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اللہ وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک یعنی اللہ کی بادشاہی میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کے سامنے کسی کو لا کھڑا کرنا کہ یہ جو ہے یہ میری بات جو ہے یہ اللہ تک پہنچائے گا۔ اللہ تو آپ کی شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے، اللہ جو ہے آپ کی شاہ رگ سے نزدیک ہے۔ جو مانگنا ہے آپ اللہ سے مانگے، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، وہ بہت بڑا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، ہر چیز جو دنیا میں ہے ہر چیز اس کی نظر میں ہے، اور پھر اس پہ وہ قادر بھی ہے۔ ہمارا رب اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کا اس کو نظر ہے، ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ ہر چیز وہ بنانے والا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے جو ہیں یا بندوں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو ہمارا رب ہے اس سے جو چاہے مانگے، جو چاہے، ہر وقت وہ سنتا ہے، ہر وقت وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے ہم اپنی مدد مانگتے ہیں۔ جو پیدا کرتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو ایک رب مانیں، اس کو اپنا خالق مانیں۔ اگر یہ سب چیزیں نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہمارا رب جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں صحت دیتا ہے، جو پینے کو دیتا ہے، جس نے اتنا اچھا ہمیں دین دیا، جس نے اتنے اچھے ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اس کے کون کون سے احسان ہیں جو کہ بندہ گنائے، بہت زیادہ احسان ہیں، اور پھر اتنے احسانات ہم پر کیے، پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر اس کے ساتھ اس کی ملک میں، اس کی بادشاہی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا درا کارت جائے گا، اور ضرور تو ہار میں رہے گا۔ یعنی کہ جو بھی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی بیانات میں اس کی دسترخوان کی۔ تو محترم ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو
ہمارے کریم رب کو بہت ہی محبوب عمل ہے یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس لیے جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ اکثر اوقات بڑی پریشانی بن جاتی ہے محترم ناظرین، اس لیے آپ اپنے اللہ کے دیے ہوئے نیک مال سے جو ہے وہ اس کار خیر میں اپنا ضرور حصہ ڈالیں۔ اللہ کو جو بندہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم جو ہے وہ دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو دنیا پہ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرے گا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو دنیا پہ اوپر خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، اپنے ایک ترتیب بنا لیں اپنی زندگی کی، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، تاکہ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو میں میرا ویڈیو میں میرا نمبر چل رہا ہے، اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے اسے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یعنی اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے تو اپنی رحمت سے سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی کو معبود بنایا جائے، اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ باقی سب گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور کسی کو معبود سمجھنا اللہ کے سوا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو، پھر وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ یعنی وہ نہ آپ کو سنتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس کسی کے سفارش کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی شاہ رگ سے زیادہ آپ کو زیادہ نزدیک ہے۔ جب آپ اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں؟ اسے پاکی اور برتری ہے اللہ کے شرک سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا سنتا ہے اور اس پہ قادر بھی ہے۔ یعنی آپ جو دل میں بات سوچتے رہے ہوتے ہو وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔
جو آپ کی زبان پہ ہوتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ جو زمین میں آسمانوں میں ہو رہا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے، اور اس چیز پہ اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ اور پھر یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس کی بادشاہی میں کسی کو شریک کرنا، جس نے آپ پیدا کیا، جس نے کھانے کو دیا، جس نے طرح طرح کی نعمتیں دی، جو زندگی دیتا ہے یا جو موت دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔